بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ودمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں، راہ حق کے عزیز ساتھیوں، چھٹا جز، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ بڑا معاف کرنے والا، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے کسی کو نہ مانیں گے، کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو جیسے پارہ شروع ہو رہا ہے اس میں جو بات کہی ہے کہ ایک اخلاقی تعلیم اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دینا چاہ رہا ہے نا، کہ جیسے ہم دیکھیں اس وقت منافق، یہودی اور بت پرست سب کے سب مسلمانوں کے کتنے خلاف تھے، یعنی وہ اس نئی تحریک کے خلاف طرح طرح کے حربے تدبیریں استعمال کر رہے تھے۔ وہ اس تحریک کو آگے بڑھنا نہیں دینا چاہ رہے تھے، اسلام کے خلاف جتنی کوششیں ہوتی تھی وہ کر رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اس عمل پر مسلمانوں کے اندر نفرت اور غصے کے جذبات پیدا ہو رہے تھے، ہے نا۔ تو یہ فطری امر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس قسم کے جذبات اور طوفان اٹھتے دیکھ کر فرمایا کہ بدگوئی پر زبان کھولنا تمہارے حق کے نزدیک، تمہارے خدا کے نزدیک کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ یعنی اگر تمہیں بات بری بھی لگ رہی ہے تب بھی تمہیں کیا کرنا ہے، اس سے درگزر کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ تم کو اپنے اخلاق میں خدا کے اخلاق سے قریب تر ہونا چاہیے، ہے نا۔ جس خدا کا قرب تم چاہتے ہو اس کی شان یہ ہے کہ وہ نہایت حلیم اور بردبار ہے، سخت سے سخت مجرموں تک کو رزق دیتا ہے نا، بڑے سے بڑے قصوروں پر بھی درگزر کیے چلا جاتا ہے، تو اس کی یہ صفت تمہارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت جو بیان کی ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا، ہے نا، عفون جو صفت آئی ہے اللہ کی وہ درگزر کرنے کے لیے استعمال ہوئی۔ دوسری بات جو یہاں کہی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کرنا۔ ایک بات ہم سورہ بقرہ میں سے گزر چکے تلک الرسل میں، کہ وہ ایک بعض کو بعض پر فضیلت دینا،
ہے نا رسولوں میں. یہاں پر آئی ہے بات تفریق کی. تفریق کرنا مطلب کسی کو ماننا کسی کو نہیں ماننا ہے نا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. یہی حال نصارہ کا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کی اگر تفریق کرتے ہیں اللہ کے رسولوں میں, اللہ ہی کی طرف سے آئے ہوئے رسول ہیں سارے, ایک ہی تعلیم لے کر آئے ہیں, اگر وہ کسی کو مان رہے ہیں کسی کو نہیں مان رہے ہے نا, تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے پکے کافر کہا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی. بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں, ان کے درمیان تفریق نہ کریں, ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے. اللہ بڑا درگزر فرمانے والا, رحم کرنے والا ہے. یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ, تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں. اس سے تو انہوں نے کہا تھا ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو. اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا, حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا. ہم نے ان کو حکم دیا دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. ہم نے ان سے کہا سبت کا قانون نہ توڑو, اس پر ان سے پختہ عہد لیا. آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے, اس وجہ سے انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا, متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا, یہاں تک کہ ہمارے دل غلافوں میں کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں. حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا. اسی وجہ سے بہت کم ایمان لاتے ہیں. یہ تمام باتیں سورہ بقرہ میں گزر چکی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے قانون کو توڑا, کیسے انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا, کس طرح سے اللہ نے انہیں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونے کے لیے کہا تھا لیکن انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی, سب کا قانون کیسے توڑا. یہ تمام چیزیں ہم سورہ بقرہ میں سن چکے ہیں. پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے نا. یہاں پر دیکھیے کہ مریم علیہ السلام ایک بچے کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے, عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے نا, وہ ان کی قوم کے لیے ایک کیا تھا, یعنی ایک بہتان کی طرح ہی تھا نا. وہ جب لے کر آتی ہیں بچہ اپنے قوم میں تو لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں, اور پھر آپ کیا کرتی ہیں, اس نوزائیدہ بچے کی طرف اشارہ کر دیتی ہیں جو گہوارے میں تھا, اور یکایک وہ بچہ گویا ہوا. ان عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا ہے نا. یہ بات جب بچے کے منہ سے سنتے ہیں, سورہ مریم کی یہ آیت ہے یہ, اور وہاں پر آپ سارے لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے سن بلوغ تک پہنچنے تک ہے نا, 30 سال تک جو مریم علیہ السلام کے ساتھ آپ تھے, تو کوئی پھر اس پر کسی چیز کا بہتان لگانا یا کچھ لوگوں نے نہیں کیا. لیکن جب آپ اللہ کی دعوت لے کر اٹھے, جب آپ نے اس دین کی طرف لوگوں کو بلایا ہے نا, اور لوگوں کے جو بدعمالیاں تھیں یہودیوں کی, اور ان کی جو فقہ کی ریاکاریاں تھیں, ان کے جو فقہ تھے اور علماء تھے, ان کی ریاکاریوں پر ٹوکا ہے نا, اور سارے کچھ کہنا چاہیے کہ ایک سدھار کی طرف لوگوں کو بلایا, لوگوں کا جو غلط طریقہ تھا اس کو ٹوکنا شروع کیا. تو پھر کیا ہوا, پھر اس وقت انہوں نے وہ بات کہی جو 30 سال تک نہیں کہی تھی کہ مریم علیہ السلام معاذ اللہ زانیہ ہے اور عیسیٰ ابن مریم ولد الزنا ہے نا. یہ بہتان آپ پر لگایا. آگے خود کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہم نے, یعنی ان کو معلوم تھا کہ اللہ کا رسول ہے. کھلے ڈنکے کی چوٹ پر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رسول کو قتل کر دیا, اور فخریہ کہہ رہے ہیں یہ چیز. حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا, بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں کہ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم ہے یا محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں ہے نا. یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے ارادہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا, قتل کرنے کا, تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا کر اور پورے جسم و روح کے ساتھ آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. اور ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں کسی اور کو سولی پہ چڑھا دیا ہے نا. تو یہ بات جو یہاں پر کہی گئی ہے کہ انہیں مشتبہ کر دیا,
اور ایک چیز اور جو یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ عیسائی. یہاں پر جو گمان کی پیروی کری، اختلاف کرنے والوں سے مراد عیسائی ہیں، ہے نا. اور جو شخص سولی پر چڑھایا گیا وہ مسیح نہ تھا، بلکہ مسیح کی شکل میں کوئی اور تھا، ہے نا، جسے یہودی اور رومی سپاہی ذلت کے ساتھ صلیب دے رہے تھے. اور یہاں پر انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا، ہے نا. یہاں پر آپ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ آپ قیامت سے پہلے آپ کا نزول ہوگا. یہ بات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں سے پتہ چلتی ہے احادیث میں، کہ کس طریقے سے آپ قیامت سے پہلے آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو کا خاتمہ ہوگا، اور پھر آپ جزیہ معاف کریں گے. یہ تمام چیزیں. اور پھر ایک چیز جو یہاں پر آ رہی ہے کہ اہل کتاب سے مراد یہودی ہے، اور ہو سکتا ہے عیسائی بھی ہوں، ہے نا، کہ ہر کوئی اہل کتاب میں سے ایمان لا چکا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. یعنی یہودی اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور اس پیغام کے ساتھ جو آپ لائے تھے، جو معاملہ کیا، اس پر آپ خداوند تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دیں گے. غرض ان یہودی بن جانے والوں کے ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی. اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے اور ایماندار ہیں، سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی. اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے، اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اولاد یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا. ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح سے وحی کا نزول ہوا، آپ جو دین لے کر آئے، یہاں پر اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء ہیں، قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ 25 انبیاءوں کے نام ہیں، اور باقی کے نام نہیں ہیں، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہر قوم میں، ہے نا، اور ان کی بھی وہی تعلیم تھی، اسی طرح اللہ کے دین کو پیش کرنا، ہے نا. تو یہاں پر جو وحی کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، وحی کے معنی ہے اشارہ کرنا، دل میں کوئی بات سرات سے ڈال دینا، خفیہ طریقے سے کوئی بات کہنا، ہے نا، پیغام بھیجنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر متعدد طریقوں سے وحی کا نزول ہوتا تھا. اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی وحی کا نزول کیسے ہوتا تھا؟ آپ اللہ سے کلام کرتے تھے، ہے نا. پھر ایک چیز جو کہ ایک بات جو بتائی جا رہی ہے کہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے. ایک چیز یہاں کہ رسول جو یا پیغمبر خوشخبری لانے والے، ہم کہتے ہیں کہ رسول مبشرین و منذرین، کہ سب پیغمبروں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا گیا تھا. یعنی ان کو خوشخبری سناتے تھے جو اللہ کی اطاعت کرتے، نیکیوں کے ساتھ ان کی خوشنودی کے طالب ہوتے، اور ان کو اللہ کے عذاب و سزاؤں سے ڈراتے، ہے نا، جس کے حکم کی مخالفت کرتے اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرتے. ان کو ڈراوا تھا تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر حجت اور الزام کا موقع نہ رہے. اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے اور ڈرانے کے لیے اپنی کتابیں نازل فرمائی، اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا اور سب کچھ واضح فرما دیا جسے وہ پسند فرماتا ہے اور ناپسند فرماتا ہے، تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اس کے تعلق سے سورہ طٰہٰ میں ایک آیت آئی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّنزِلَ وَنَخْزَىٰ، اور اگر ہم بلا شبہ ان کو پیغمبر بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام کی پیروی کرتے۔ اور اس طرح ایک جگہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیات کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں ہو جاتے۔ تو یہاں پر یہ حجت جو آئی ہے نا کہ حجت نہیں رہتی، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا اپنے علم سے نازل کیا، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہے، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں، دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا، ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا، اور ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کی طرف حق کے ساتھ کوئی بات منسوب نہ کرو، حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا۔ یہاں پر اہل کتاب سے کیا کہا جا رہا ہے کہ غلو نہ کرو۔ غلو یعنی افراط و مبالغہ۔ افراط کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے حق سے بڑھا دینا، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کوئی اور مقام دے دینا، اور یہ غلو کیا تھا انہوں نے، ہے نا۔ یہودیوں کا کیا تھا، مطلب کس طرح سے انہوں نے یہ کیا تھا، جرم کیا تھا یہودیوں کا کہ وہ مسیح کے انکار اور مخالفت میں حد سے گزر گئے، ہے نا۔ اور عیسائیوں کا جرم یہ تھا کہ مسیح کی عقیدت اور محبت میں حد سے گزر گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے، اور پھر ایک بات جو آگے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی جو اللہ کی طرف سے اس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ بالاتر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں، اور ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا اپنے اجر پورے پورے پائیں گے۔ اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا، تکبر کیا، ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہ پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی۔ یہ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر اس میں قرآن کی بات آ رہی ہے، دلیل روشن اللہ کی طرف سے قرآن مجید کا نزول ہے نا، اور ایسی روشنی کہ جو کیا ہے، راستہ دکھانے والی۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کیا ہے، مشعل راہ ہے۔ اس میں اب تک کہ ہم نے جتنے احکام، جتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر نازل ہوئے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ سارے جو سورہ نساء میں، کہ یہ تمام باتیں جو قرآن میں ہیں، یہ ہمیں کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے، مشعل راہ ہے، ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے، کہ ایمان لانے کے بعد ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو عمل میں لائیں، ہے نا۔ یہ چیز یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ یہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک راستہ بتانے والی، رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کے جو اوصاف ہیں، ہے نا،
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے کفر اور ضلالت کا اندھیرا دور کرنے کو تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھیج دیا. نور مبین اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے نا قرآن مجید کو. پھر ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس دین کے رسی کو مضبوط پکڑے رہے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کو اختیار کیا اور اپنے تمام امور و معاملات میں اس کی ذات گرامی پر توکل کیا ہے نا. اس کی معنی یہ ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے، اس کی ایک بہن ہو تو اس کے ترکے میں نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد ہو مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا. اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہن ہوں تو عورتوں کا 1/2 اور مردوں کا 2 حصہ ہوگا. اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہاں پر کلالہ جو لفظ آیا ہے نا، کلالہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کے جو میت مطلب فوت ہو گیا ہو، جو شخص نہ اس کے ماں باپ حیات ہو نہ اس کی کوئی اولاد ہو، تو اس کے بارے میں یہاں پر آ رہا ہے کہ اس طرح اگر وہ مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے آدھا پائے گی، اور اگر کسی مرد کی جگہ کوئی عورت اس طرح مرے کہ نہ اس کے ماں باپ حیات ہو نہ اس کی کوئی اولاد ہو، اور اس کے بھائی اگر ہیں تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا، اور اگر میت کے وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی ہے نا، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو پھر اسی طرح کے عورتوں کا 1/2 اور مردوں کا 2 حصہ ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ جو میراث ہے اس کا ذکر کر رہا ہے، بہن بھائیوں کی میراث کا، کہ جو میت کے ساتھ ماں اور باپ دونوں میں یا صرف باپ میں مشترک ہو. یہاں پر سورہ نساء ختم ہوئی، اور سورہ مائدہ یہ مدنی سورہ ہے. مائدہ کے معنی ہوتے ہیں دسترخوان، اور یہ اس کے 15ویں رکوع میں اس کی آیت آئی ہے حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدہ من السماء. اس میں مائدہ لفظ آیا ہے، اس وجہ سے اس سورہ کا نام مائدہ رکھا گیا ہے. اور یہ 6 ہجری کے آخر میں اور 7 ہجری کے اوائل میں شروع میں نازل ہوئی ہے. ذی القعدہ 6 ہجری کا واقعہ ہم جانتے ہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے پورا، کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں اور آپ نے خانہ کعبہ جانے کا ارادہ کیا. مدینہ میں آ کر 6 سال ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب 6 سال میں خانہ کعبہ نہیں دیکھ پائے تھے. آپ نے خواب میں دیکھا، اور آپ نے اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ وہاں جانے کا تہیہ کیا، اور پھر کس طرح سے آپ کو روک دیا جاتا ہے، آپ کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جاتا، اور پھر آئندہ سال آنے کے لیے کہ آپ آئندہ سال زیارت کعبہ کے لیے آپ آئیے، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے. وہ تمام جو معاہدہ ہوتا ہے اسی تفصیل سورہ فتح میں آئے گی. یہاں پر صرف یہ بات بتانا چاہوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اس وقت خانہ کعبہ کا طواف ہے یا عمرہ ہے، یہ اس وقت یعنی یہ تھا کہ وہیں کے وہیں کرنا تھا. اب کیا تھا، مدینہ سے آپ کو وہاں جانا ہے، مکہ جانا ہے، تو جو آداب خانہ کعبہ کی زیارت کے سفر کے جو آداب ہیں ہے نا، اس سے ناواقف تھے لوگ. تو اس میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے عمرہ کے جو کس طرح سے آپ کو کرنا ہے، احرام کی حالت میں کیا کرنا ہے کیا نہیں، کچھ چیزیں حلال اور حرام بھی اس میں بتائی گئی ہیں. اور احکام کی جو آیت سورہ ہیں اس میں سورہ مائدہ جو ہے وہ اس میں سارے جتنے بھی بقیہ احکام تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں. تو آئیے سورہ مائدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو. یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس سورے میں ہے نا جو بھی تم پر قیود اور حدود کی پابندی اور جس طرح سے تمہیں بتایا جا رہا ہے تو اس کو کیا کرو، تم اس پر مطلب قائم رہو.
اس کی پابندی کرو، معاہدوں کو نہ توڑو جو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے سورہ میں جو بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں تو اس کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ ایک چیز جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے شروع میں کہ احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو، ہے نا۔ احرام کی حالت سبھی جانتے ہیں، احرام کیا لباس ہوتا ہے، معمولی لباس احرام کا لباس جو ہے نا، ایک چادر جو اوپر سے اوڑھی جاتی ہے اور ایک تہمد، اسے اس حالت میں جو چیزیں منع ہے، حجامت کرنا، خوشبو لگانا، ہر قسم کی زینت و آرائش، ہے نا، قضاء شہوت، یہ تمام چیزوں کی پابندی ہے۔ اور ایک چیز انہی پابندیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کسی جاندار کو ہلاک نہ کیا جائے، نہ شکار کیا جائے، نہ کسی کو شکار کا پتہ دیا جائے، ہے نا۔ یہ چیز یہاں پر منع کی جا رہی ہے۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانور پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔ اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ یہاں پر جو چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، بے حرمتی نہ کرنا، ہے نا، خدا پرستی کی شعائر اللہ کہا گیا ہے نا۔ شعائر اللہ میں نے ہر وہ چیز جو نشانی کے طور پر، خدا کی نشانی، ہے نا، جیسے اس میں یہاں پر کافی چیزیں جو بیان کی شاعر کہلاتی ہیں، جیسے کہ سرکاری جھنڈے ہیں، فوج اور پولیس کے یونیفارم ہیں، سکے ہیں، اسٹیمپ، حکومت کے شاعر ہیں، یہ تمام چیزیں شاعر یعنی نشانی۔ اب یہاں پر شاعر اللہ کہا گیا ہے نا، کہ اللہ کے سے مراد وہ نشانیاں جو شرک اور بت کے بل خالص خدا پرستی کے مسلک کی نمائندگی کرتی ہو، ہے نا۔ ایسی نشانیاں مطلب جیسے کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو حدی کے جانور ہیں اس کا احترام کرنا۔ پھر یہاں پر جو چیز آئی ہے کہ جو جانوروں پر دست درازی نہ کرنا، اور جو جانوروں کے گلوں میں نظر کے پٹے پڑے ہیں ان کو نہ چھیڑنا۔ تو یہ تمام چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں، یہ شاعر اللہ کا احترام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر چند شاعر کا نام لے کے ان کا احترام کرنے کا خاص طور پر حکم دیا، کیونکہ اس وقت جنگی حالات کی وجہ سے یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ جنگ کے جوش میں کہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی توہین نہ ہو جائے، ہے نا، ان شاعر کی۔ تو یہاں پر یہ انہیں احترام کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کی پابندیوں میں سے کسی پابندی کو توڑنا، اس کی بے حرمتی کرنا۔ شاعر اللہ کے سلسلے میں اس کا ذکر بھی کر دیا گیا کہ تم احرام بند ہو، شکار کرنا، خدا پرستی کے شاعر میں سے ایک شاعر کی توہین کرنا، یہ تمام چیزیں جو کیا ہے اس کی اجازت تمہیں نہیں دی گئی ہے۔ پھر تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو۔ اب یہاں پر جانوروں کی بے حرمتی، جانوروں میں حلال اور حرام کی تمیز بتائی جا رہی ہے کہ جن حیوانات کو کھانا حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خون، اس سے ذبح کے وقت گردن سے بہنے والا خون مراد ہے نا، یعنی بہتا خون۔ حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ کلیجی کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کھانا جائز ہے یا نہیں۔ آپ نے جواب دیا اسے کھا سکتے ہو۔ لوگوں نے کہا وہ تو خون ہے۔ آپ نے فرمایا جو خون حرام ہے اس سے مراد بہتا ہوا خون ہے نا، یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں۔ 2 مردار سے مراد مچھلی اور ٹڈی ہے، اور 2 خون سے مراد جگر اور کلیجی ہے۔
تو یہاں پر خون کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے، اور جو چیزیں حرام ہیں ہمارے لیے، ہے نا، جو حرمت کے تعلق سے جو بتائی گئی ہیں کہ حرام اور حلال کی جو قیود ہے شریعت میں، تو اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ اس کے طبی فوائد ہیں یا نقصانات ہیں، ہے نا، یا ان کے اخلاقی فوائد ہیں، نقصانات ہیں؟ تو جہاں تک طبی فوائد کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی اپنی کوشش پر اور اپنی کاوش اور تحقیق پر چھوڑ دیا. یہ دریافت کرنا کہ انسان کا کام ہے کہ مادی اشیاء میں سے کیا چیزیں ہیں جو جسم کو صالح بناتی ہیں، اور کیا چیزیں ہیں جو جسم کے لیے غیر مفید ہیں. لیکن شریعتی امور میں اس کی رہنمائی کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لیتی. جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں پر کہا گیا ہے کہ شریعت غذا کے معاملے جس چیز پر روشنی ڈالتی ہے وہ دراصل اس کا یہ پہلو ہے کہ کس غذا کا انسان کے اخلاق پر کیا اثر ہوتا ہے، کون سی غذائیں طہارت نفس کے لحاظ سے کیسی ہیں، اور غذا حاصل کرنے کے طریقوں میں سے کون سے طریقے اعتقادی اور نظری حیثیت سے صحیح یا غلط ہے نا، اسے دریافت کرنے کے ذرائع انسان کو میسر ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اس بنا پر انسان کے اکثر جو امور ہیں ان میں غلطیاں کی ہیں. اس لیے شریعت نے کیا، جن چیزوں کو اس نے حرام کیا انہیں اس وجہ سے حرام کیا کہ یا تو اخلاق پر ان کا برا اثر پڑتا ہے، یا وہ طہارت کے خلاف ہے، یا ان کا تعلق کسی فاسد عقیدے سے. برعکس اس کے جن چیزوں کو اس نے حلال کیا ان کی علت کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان برائیوں میں سے کوئی برائی اپنے اندر نہیں رکھتے، ہے نا. یعنی اخلاقی صفات میں کیا خرابیاں رونما ہوتی ہیں، کس قدر اور کس طرح ہوتی ہیں، اس کی تحقیق ہم کس طرح نہیں کر سکتے، کیونکہ اخلاق کو ناپنے اور تولنے کا ذریعہ ہمیں حاصل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو حلال اور حرام کی قیود لگائی ہیں، ہے نا، کہ سور کا گوشت کیوں حرام ہے ہم پر، اس طرح کے جانور، مردہ جانور کیوں حرام ہے ہم پر، تو یہ چیزیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے نافع ہیں یا نہیں. اور آگے کہا گیا جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی ہمارے پر حلال. نیز یہ بھی کہ تمہارے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو، ہے نا. یہ جو پانسوں کی وجہ سے قسمت معلوم کرنا، یہ تین بڑی جو اس کی قسمیں ہیں دنیا میں پائی جاتی ہے. یعنی ایک تو کہتے ہیں کہ مشرکانہ فال گیری، ہے نا، یہ قسمت کا حال پوچھا جاتا ہے جس سے. پھر دوسرا یہ کہ زندگی کے معاملات کا فیصلہ عقل و فکر سے کرنے کی بجائے وہم و خیال کی چیزوں سے انسان معلوم کرتا ہے، جن کا وسیلہ علم غیب ہونا، یا کوئی غیب جانتا ہے، کوئی نجومی سے معلوم کرنا، اس طرح سے، ہے نا، یہ بھی. پھر تیسرا ہے کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ پانسوں کے ذریعے تو جوئے کی قسم کے وہ سارے کھیل جو ان اشیاء کے استعمال، مطلب جن میں اشیاء کا استعمال تقسیم اور عقلی فیصلوں پر رکھنے کی بجائے اس میں ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر لاٹری لے لیجئے، کسی کی لاٹری نکل آئی، ہے نا، اور پھر انعام کی شکل میں اس طرح سے بانڈ ہے، یہ سب چیزیں جو ہے یہ تینوں اقسام کو حرام کر دینا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حرام کر دیا ہے. یہ سب افعال فسق ہیں. آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، ہے نا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج سے مراد کوئی خاص دن اور تاریخ نہیں، بلکہ وہ دور یا زمانہ مراد ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی کہ کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے مکمل کیا ہو گیا ہے، مایوسی ہو چکی ہے. اب تمہارا دین ایک مستقل نظام بن چکا ہے نا. اور کفار جو اب تک اس میں مانے ہو رہے تھے، اس کو رکاوٹیں ڈال رہے تھے، اب اس طرف سے مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ اسے مٹا سکیں گے، ہے نا، تمہیں پھر پچھلی جاہلیت کی طرف واپس لے جا سکیں گے. لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کسی کافر طاقت کے غلبہ و قہر سے اور خطرے سے مطلب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اللہ سے ڈرو. اور ایک چیز جو یہاں آگے بیان کی جا رہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ نے آپ ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں، آپ ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم ایک اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے یہ آیت کریمہ کب اور کہاں نازل ہوئی تھی، اور جب یہ نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ کہاں تھے. جب نازل ہوئی تو عرفہ کا دن تھا
اور ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے، ہے نا. یہ اس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت کا نزول ہوا کہ آج تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. اب دین مکمل کر دینے سے مراد کیا؟ یعنی مستقل ایک نظام کا قیام، ایک مکمل نظام تہذیب ہے نا، وہ بنا دینا جس میں زندگی کے تمام مسائل کا جواب اصولاً اور تفصیلاً دیا گیا ہے. اب تمہیں کہیں اور سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کسی حال میں اس سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. نعمت تمام کرنے سے مراد نعمت ہدایت کی تکمیل کر دینا، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کرنے کا مطلب یہ کہ تم نے میری اطاعت اور بندگی اختیار کرنے کا جو اقرار کیا تھا، اس کو چونکہ تم اپنی کوشش و عمل سے سچا اور مخلصانہ اقرار ثابت کر چکے، اس لیے میں نے اسے درجہ قبولیت عطا فرمائی ہے نا. اللہ تعالیٰ یہاں کے یہ کہہ رہے ہیں، اور تمہیں عملاً اس حالت کو پہنچا دیا کہ اب فی الواقع میرے سوا کسی کی اطاعت اور بندگی کا جو قلادہ ہے وہ تمہاری گردنوں پہ نہیں رہے گا، بلکہ جس طرح اعتقاد میں تم میرے مسلم ہو، اسی طرح عملی زندگی میں بھی میرے سوا کسی اور کے مسلم بن کر رہنے کی کوئی مجبوری تمہیں لاحق نہیں رہی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات صاف واضح کر دی کہ میرے قانون کی حدود پر قائم رہنے میں تمہاری طرف سے کوئی بھی کوتاہی نہیں ہو، بلکہ اب دین مکمل ہو گیا، اس میں کوئی چیز تمہیں نہ شامل کرنی ہے، نہ اس سے باہر کہیں تمہیں جانا ہے. اس دین کو سمجھنے کے لیے یا اس پہ کیا عمل کرنا ہے، کس طرح سے اسے اپنی زندگی میں لانا ہے، یہ اللہ کی طرف سے پورا کے پورا دین تم پر واضح ہو گیا. لہٰذا حرام اور حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے نا. یہ حالت اضطرار کی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں آ چکا ہے کہ مجبوری کی حالت میں کتنا کھانا آپ کے لیے حرام، کتنی حد تک حلال ہو سکتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا؟ کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، ہے نا. یہ پوری اللہ تعالیٰ واضح کر دے رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں تم کھا سکتے ہو، ہے نا. جن جانوروں کو سدھایا ہے اللہ خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر، یعنی بعض شکاری جانوروں سے مراد ہے کتے، چیتے، باز، ہے نا، کہ وہ کیا کرتے ہیں، جن سے انسان شکار کی خدمت لیتا ہے. وہ سکھائے ہوئے جانور ہوتے ہیں، اور جس کا شکار کرتا ہے اسے عام درندوں کی طرح وہ پھاڑ نہیں کھاتا، کیونکہ ان کو یہ ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ پکڑ کر اپنے مالک کے لیے لے کر آئے. وہ اپنے مالک کے لیے پکڑ رکھتا ہے، اس وجہ سے عام درندوں کا پھاڑا ہوا جانور حرام ہے، اور سدھائے ہوئے درندوں کا شکار حلال ہے. یعنی وہ پکڑ کر لا رہا ہے، پھر اسے اپنے مالک کے سپرد کر رہا ہے. اگر اس نے اسے پھاڑ کھایا یا اس میں مطلب وہ ہو گئے، کھا لیا اس نے، اس کا کھا لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ پھر وہ کیا ہوا، مالک کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے پکڑا، ہے نا، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، حرام. جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ میں سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو. نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا. یہاں پر اہل کتاب کا کھانا جو حلال کہا جا رہا ہے نا، تو اس میں یہ چیز صاف بتائی گئی ہے کہ اہل کتاب میں سے ان کا ذبیحہ، یعنی کھانے میں ان کا ذبیحہ بھی شامل ہے. تو ہمارے لیے ان کا اور ان کے لیے ہمارا کھانا حلال ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ان کے درمیان کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ چھوٹ چھات نہیں. ہم ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ، لیکن یہ عام اجازت دینے سے پہلے ہے نا ایک چیز اور یہاں پر بتائی جانا ضروری ہے کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اوپر کہہ رہا ہے پاک چیزیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب اگر پاکی اور طہارت کو فالو نہیں کر رہے، ہے نا، اس قانون کی پابندی نہیں کر رہے جو شریعت کے نقطہ نظر سے ضروری ہے، یا اگر ان کے کھانے میں حرام چیزیں شامل ہوں
تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. مثلا اگر وہ خدا کا نام لیے بغیر کوئی جانور ذبح کر رہے ہیں ہے نا, یا خدا کے سوا کسی اور کا نام لے, تو اسے کھانا ہمارے لیے جائز نہیں. اسی طرح اگر ان کے دسترخوان پر شراب یا سور یا کوئی اور حرام چیز ہو تو بھی ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے. اب یہ اہل کتاب کے سوا دوسرے تمام غیر مسلموں کے لیے بھی یہی حکم ہے نا. اور غیر مسلموں کا مطلب یہ کہ فرق صرف یہ کہ ذبیحہ اہل کتاب ہی کا جائز ہے, کیونکہ وہ اللہ کا نام لے کے, جبکہ انہوں نے خدا کا نام لیا, اس پر اللہ کا نام لے کر اگر ذبح کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے. اور غیر اہل کتاب تو ان کے ہلاک کیے ہوئے جانور تو ہم کھا ہی نہیں سکتے, ہے نا. تو یہاں پر یہ چیز غور طلب ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو, سروں پر ہاتھ پھیر لو, پاؤں ٹخنے تک دھو لیا کرو. یہاں پر وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ میری امت کے لوگوں کو جب قیامت میں بلایا جائے گا تو وضو کے اثرات سے ان کی پیشانیاں, ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے, ہے نا. اور وضو کا پورا طریقہ حدیث سے ہمیں بتایا گیا ہے. آگے کہا جا رہا ہے اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو, یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے, یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو. یہ تیمم کا یہاں پر حکم آیا ہے. اس سے پہلے سورہ نساء میں بھی تیمم کے بارے میں آ چکا ہے. بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں کو پھیر لیا کرو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا, مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے, شاید کہ تم شکر گزار بنو. تیمم کے تعلق سے ایک حدیث ہے مسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں 3 باتوں کی وجہ سے لوگوں پر فضیلت دی گئی. نمبر 1, ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنا دی گئی. نمبر 2, ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا. نمبر 3, جب ہمیں پانی نہ ملے تو اس کی مٹی کو بھی ہمارے لیے پانی کے حصول کا ذریعہ بنا دیا گیا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ 3 باتوں کی ہمیں فضیلت دی گئی. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو, اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے. کون سی نعمت؟ یہاں پر اسلام کی نعمت, اسلام کی نعمت عطا کی گئی ہے, تو اس کا خیال رکھو. اور اللہ نے جو پختہ عہد و پیمان لیا ہے تم سے اس کو نہ بھولو, یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی. اللہ سے ڈرو, اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے, انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. عدل کرو, یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. جو لوگ ایمان لائے اور عمل کریں, اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا. رہے وہ لوگ جو کفر کریں, اللہ کی آیت کو جھٹلائیں, تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. یہاں پر جو بات آئی ہے کہ عدل کے, اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں بھی یہ بات ہو چکی, کونوا قوامین بالقسط, کہ انصاف کے لیے اپنے والدین ہوں, رشتہ دار ہوں, کوئی بھی ہو, تمہیں بہرحال انصاف کرنا ہے. اس کے معاملے میں تمہیں کسی طرح کی رعایت نہیں برتنی ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے حال ہی میں تم پر کیا, جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا, مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہاں پر اشارہ اس واقعے کی طرف کہ جسے حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا تھا, اور خفیہ طور پر یہ سازش کی تھی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح اسلام کی جان نکال دیں گے. لیکن عین وقت پر اللہ کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا حال معلوم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر تشریف نہیں لے گئے. یہاں سے خطاب بنی اسرائیل کی طرف مڑ رہا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہید کے طور پر اس واقعے کا یہاں ذکر کیا, کس طرح سے بنی اسرائیل نے یہودیوں نے یہ چال چلی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ختم کرنے کی. پھر اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا, ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے. ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, اگر تم نے نماز قائم رکھی, زکوٰۃ دی, میرے رسولوں کو مانا, ان کی مدد کی, اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے,
تو یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، ہے نا۔ یہ تمام تعلیم جو یہاں پر بیان کی گئی ہے یہ وہی تعلیم ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے نا۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رسولوں کو ماننا، ان کی مدد کرنا، اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہنا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو یہ چیزیں اگر تم کرتے رہتے، ہے نا، ان سے کہا جا رہا ہے اگر تم یہ کرتے یہ چیزیں تو پھر کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو تم سے زائل کر دیتا۔ تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی در حقیقت اس نے سوائے سبیل گم کر دی۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنے رحمت سے دور پھینک دیا، ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے، الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ جو تعلیم انہیں دی گئی تھی ان کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں۔ آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں ان سے عین متوقع ہے کہ لہٰذا انہیں معاف کر دو، ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ یہاں پر عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی کہ کس طریقے سے وہ اپنی تعلیم بھلا بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے عہد لیا تھا وہ سب انہوں نے بھول کر اور پھر کیا کیے، غلط روش اختیار کی، اور ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہتے ہیں کہ ٹوہ میں لگے رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ختم کیا جائے، آپ کی اس تحریک کو کس طرح ختم کیا جائے، یہ تمام چیزیں جو یہودی ساز گانٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ پورا جو مدینہ کا جو دور تھا، ہے نا، اس یہودیوں نے ایک تو منافقین اور اوپر سے یہودی، ان لوگوں نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا اور کس طرح سے مسلمانوں کے پیچھے یہ لوگ پڑ گئے تھے۔ اسی طرح ہم نے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اب جو نصارہ ہے نا، ان کی بھی یہی روش یہاں پر بتا دی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و اناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا وہ دنیا میں کیا بناتے رہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی اور ایک ایسی حقنما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے تعلیم ہے، سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم خدا ہی خدا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر خدا مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ ان کو اس ارادے سے باز رکھ سکے۔ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا، ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے نا۔ یہاں پر جو ان کا گمان تھا یا ان کی ایک اپنے اندر ایک ان کا وہ تھا، سوچ تھی کہ بھئی ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ یہ بات ہم سورہ بقرہ میں بھی سن چکے ہیں کہ ہمیں نہیں چھوئے گی دوزخ کی آگ مگر ایام معدودات، تھوڑے وقت کے لیے، اور پھر ہم جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم چہیتے ہو تو پھر تمہارے گناہوں میں تمہیں سزا کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ہے نا۔ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں، اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارے یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا نہیں آیا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا، ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی. اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا، تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کر ہے نا کوئی مصر سے نکل کر جزیرہ نما سینا میں تھے سارے بنی اسرائیل کو لے کر، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے لیے حکم آیا تھا کہ اب تم کیا کرو. یہاں پر جو نام دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ. یہ فلسطین کی سرزمین ہے نا. مقدس کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر جلیل القدر انبیاء ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ہے نا، ان کا مسکن رہ چکی تھی یہ زمین. تو یہاں اس زمین کو فتح کرنے کے لیے ان سے کہا جا رہا تھا، اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں، اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا تھا. یہ 2 شخص کون تھے؟ یہ جو 12 نقیب تھے نا بنی اسرائیل میں، ان میں یوشع اور کالب. یہ 2 نام ایسے تھے کہ آپ واپس آتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام ان کو بھیجتے ہیں جا کر وہاں کی خبر لینے کے لیے فلسطین کی، جب واپس آتے ہیں وہ اور بیان کرتے ہیں تو ان میں یہ 2 لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں کہ نہیں ہمیں وہاں جانا چاہیے، ہے نا، ہمیں وہ شہر فتح کرنا چاہیے. لیکن باقی جو دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس چیز کا انکار کرتے ہیں. تو یہ 2 جو نام ہیں یوشع اور کالب، یہاں پر اس میں تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں کہ وہ 2 لوگ کے علاوہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے نام نہیں لیے، لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہے. بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اللہ نے جواب دیا اچھا، تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے اس میں جب اللہ تعالیٰ کا یہ آ جاتا ہے، مطلب یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ، ایک وعید کی شکل میں آ جاتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ، یہ مارے مارے پھریں گے، ان کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ. تو جو لوگوں نے انکار کیا تھا جانے کا، وہ نسل ہے نا، وہ نسل کیا ہوئی، بوڑھی ہو کے فوت ہو گئی ان 40 سالوں میں، اور دوسری نسل جو جوان ہوئی تو اس وقت فلسطین جو ہے فتح ہوا. وہ مر کھپ گئے جنہوں نے وہاں جانے سے انکار کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں مطلب در در کے ٹھوکریں کھا کر اور اسی میں انہوں نے دم توڑ دیا. اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں کی نظریں قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے. یہاں پر یہ قتل کا ذکر کرنے کا منشا کیا تھا، ہے نا. ابھی جو ان لوگوں نے سازش کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مارنے کی جو سازش کی تھی، ہے نا، اس پر اللہ تعالیٰ یہاں پر حابیل اور قابیل کا ذکر کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ چیز جو قتل و غارت گری کا شروعات کہاں سے ہوئی. اور اس میں ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دنیا میں جو بھی قتل ہوتا ہے تو اس قتل کا جو مطلب اس کی سزا ہے یا جو بھی ہے وہ قتل ان کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا جاتا ہے آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے جس نے پہلا قتل کیا تھا سرزمین پر، ہے نا. تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ اگر کسی نے وہ گناہ ایجاد کیا ہے، کوئی بھی غلط کام اس کو پہلی بار کیا تو دنیا میں وہ کام اگر ہوتا جا رہا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں بھی وہ
برائی لکھی جا رہی ہے. اور اسی طرح نیک کام کا بھی ہے کہ کسی نے اگر کوئی نیک کام کی پہل کی یا اس کی شروعات کی تو دنیا میں جس طریقے سے وہ کام پھلتا پھولتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، تو اس کے اکاؤنٹ میں وہ نیکی لکھی جائے گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کیا اس قتل کے لیے. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کے خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. جس نے کسی کی جان بچائی، اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بچا دی. مطلب یہ کہ دنیا میں نو انسانی کی زندگی کی بقا منحصر ہے اس پر. کس پر؟ کہ ہر انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کی جان کا احترام موجود ہو، ہر ایک دوسرے کی زندگی کی بقا و تحفظ میں اس کا مددگار ثابت ہو. جو شخص ناحق کسی کی جان لیتا ہے وہ صرف ایک ہی فرد پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا دل حیات زندگی کے احترام سے خالی ہے، لہٰذا پوری انسانیت کا دشمن ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے جو اگر تمام افراد انسان میں پائی جائے تو پوری نوع کا خاتمہ ہو جائے. اس کے برعکس جو شخص انسان کی زندگی کے قیام میں مدد کرتا ہے وہ در حقیقت انسانیت کا حامی ہے، کیونکہ اس میں وہ صفت پائی جاتی ہے جس پر انسانیت کی بقا کا انحصار ہے. اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس نے قتل کیا تو گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور کسی کی جان بچائی تو گویا تمام انسانوں کی زندگی بخش دی. مگر ان کا حال یہ ہے ہمارے رسول پے در پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے ہیں، زمین میں اس لیے تگودو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا جلا وطن کیے جائیں. ہے نا؟ یہ یہاں پر اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے اسلامی نظام کو الٹنے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ بدترین جرم قرار دیا گیا ہے. نا اس کی انتہائی سزاؤں میں سے کوئی سزا جو یہاں پہ سزائیں گنوائی گئی ہیں نا کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگودو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کرے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ہر جگہ جتھا بندی ہو رہی ہے. آج اسلام کو مٹانے کے طور پہ ہر کوئی ہے نا. یعنی اسلام کی جو کہنا چاہیے کہ ایک زمانے میں عروج پر تھا یہ دین، آج اسے کسی اور یہ جانتے ہیں جو اس کے مخالفین ہیں کہ جانتے ہیں کہ یہ صحیح دین ہے، یہ حق ہے، اور اگر یہ غالب آ گیا ہے نا تو پھر کہیں کے نہیں رہیں گے. اس وجہ سے اس کو مٹانے کے در پہ. تو یہاں پر اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سزائیں تجویز کی تھی، اور آج بھی اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے لڑنا، مطلب کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑتے مطلب اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں، اللہ کے احکامات کے خلاف، رسول کی تعلیم کے خلاف، ہے نا. تو ان کے لیے یہاں پر یہ ساری چیزیں جو کہی جا رہی ہیں کہ وہ سزا کیا ہے، قتل کیے جائیں، سولی چڑھائے جائیں یا ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ ڈالے جائیں، جلا وطن کیے جائیں، ہے نا. ایسی سزا جو ہے ان کے لیے اللہ نے یہاں تجویز کی ہے. ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے. مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب. اب ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ 3 چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہے. پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وابتغوا الیہ وسیلہ، ہے نا، اور اس کی باریابی کا ذریعہ تلاش کرو. وسیلہ جو لفظ آیا ہے نا تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اطاعت میں رہ کر اللہ کی خوشنودی کے عمل سر انجام دینا، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت میں ہر وہ کام کرنا جو اس کا قرب حاصل کرنے. اور ایک چیز جو حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اذان کے بعد کی دعا میں جو پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ انہیں وسیلہ عطا کرے، فضیلت اور وسیلے کی جو دعا کرتے ہیں تو جنت وسیلہ میں جنتوں کے سب سے بلند و بالا اور اعلیٰ و عرفہ مقام درجے کا نام بھی ہے نا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں گھر ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے بالکل قریب ہوگا. یہ وسیلہ جو ہے
اس کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے. اور یہاں پر جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی جناب میں باریابی، یعنی اس کے قرب کا ہے نا، قربت ایک میننگ لیں گے اس کا کہ اللہ کے قرب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور جو جاہدو تیسرا لفظ کیا کہا گیا ہے کہ جہدا، کوشش کرو، جد و جہد کرو، ہے نا. کس چیز کی کوشش، کس چیز کی جد و جہد کرنا؟ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو قوت اللہ کی راہ میں ہمیں رکاوٹ ڈال رہی ہیں، جو خدا کی مرضی کے مطابق چلنے سے روکتی ہیں یا اس سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں، ہے نا، جو ہمیں پوری طرح خدا کا بندہ نہیں بننے دیتی ہے نا، اور پھر کسی غیر اللہ کا بندہ بننے پر مجبور کرتی ہیں، تو اس کے خلاف اپنی تمام تر طاقت جھونک دو، تمام کوشش جھونک دو، ہے نا. اس کو جد و جہد کہا گیا ہے. اسی جد و جہد پر تمہاری فلاح اور کامیابی اور خدا سے تمہارے قرب کا انحصار ہے. یعنی تم اس طرح کی جد و جہد کرو گے تو ہی تم خدا کا قرب حاصل کرو گے. یہاں پر یہ چیز جو کہی جا رہی ہے نا، 3 چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں. تو یہ بندگی حق کے اللہ کی بندگی بجا لانے میں جو چیزیں یعنی انسان کو مجبور کر بندگی باطل پر انسان کو مجبور کرتی ہیں، ہے نا، اور ان سب کے حربے الگ الگ ہیں. تو آدمی کو خدا کی بجائے جو اپنا متی بنانا چاہتی ہیں، اس کے خلاف آدمی جو ترقی کا، تقرب خداوندی کا مقام وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس سے جو لڑنا اور اس سے اپنے آپ کی جو کہنا چاہیے کہ نفس سے جد و جہد کرنا، اس کے بھی معنی میں یہاں پر یہ جاہدہ کا میننگ آئے گا. پھر آگے کہا جا رہا ہے خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اتنی ہی اور اس کے ساتھ وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی. انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی. وہ چاہیں گے دوزخ کی آگ سے نکل بھاگے مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے. یہاں پر پھر ایک حکم نازل کیا جا رہا ہے، احکاموں میں سے ایک ہے کہ چور کی سزا کیا ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ اگر چوری 1 ڈھال کی قیمت سے کم کی ہو تو پھر ہاتھ نہ کاٹا جائے. اور 1 ڈھال کی قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بروایت عبداللہ بن عباس کے 10 درہم تھی، اور بروایت انس بن مالک کے 5 درہم، بروایت حضرت عائشہ کے 1/4 دینار ہوتی تھی، ہے نا. اسی بنا پر اور بھی چیزیں یہاں پر جو بیان کی جا رہی ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دی جائے. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ پھل ترکاری کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے، کھانے کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے. حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ حقیر چیزوں کی چوری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا. حضرت علی اور حضرت عثمان کا بھی یہ فیصلہ ہے، اور صحابہ کرام میں سے کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا، ہے نا. تو یہ جو کم جیسے ترکاریاں، پھل، گوشت، پکا ہوا کھانا، غلہ، یہ تمام چیزوں کی چوری میں سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے. اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا، اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے، وہ دانا اور بینا ہے. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے، اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ کی نظر عنایت پر پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. کیا تم جانتے نہیں ہو اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، اور وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزگامی دکھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ایک تسلی دی جا رہی ہے. کس چیز کی؟ کہ جو اسلام کی دعوت جو تم پھیلا رہے ہو اس کے بگاڑ کو درست کرنے میں اگر کامیاب نہیں ہونے پائے اور جو لوگ یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی پاکیزہ انسان کو پست اخلاق لوگوں کے ساتھ سابقہ پیش آتا ہے، وہ محض اپنی جہالت اور خود غرضی اور تنگ نظری کی بنا پر اس کی خیر خواہانہ مسائی کو روکنے کے لیے گھٹیا درجے کی چال بازیوں سے کام لیتے ہیں، ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والے کا دل دکھتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا منشا یہ نہیں کہ ان حرکات پر جو فطری رنج آپ کو ہوتا ہے وہ نہ ہونا چاہیے، بلکہ دراصل آپ کا اللہ کا کیا منشا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دل شکستہ نہ ہو، ہمت نہ ہارے، ہے نا. آپ صبر کے ساتھ بندگان خدا کی اصلاح کے لیے کام کیے جائیں. رہے یہ لوگ تو جس قسم کے ذلیل اخلاق انہوں نے اپنے اندر پرورش کیے ہیں
ان کی بنا پر یہ روش اس سے عین متوقع ہے، کوئی چیز ان کی اس روش میں خلاف توقع نہیں ہے. یعنی وہ کفر کی راہ میں جس طرح سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو آپ اس سے کیا ہو، ہمت نہ ہارے اور صبر سے کام لیں. خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے جن کا حال یہ ہے جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگن لیتے پھرتے ہیں. کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو. جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، یعنی جنہوں نے خود ہی پاکیزگی کا خواہش مند نہیں ہو، جو خود ہی پاک نہ ہونا چاہے تو پھر وہ اس کے لیے کوشش کرتا بھی نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جو خود ہی اپنی طرف سے نہیں ہونا چاہتا اسے پاکیزگی سے محروم رکھنا اللہ کا دستور ہے. اللہ صرف پاک کرنا اس کو نہیں چاہتا جو خود پاک ہونا نہیں چاہتا ہے نا. جو خود اگر ہدایت کا طالب ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے. جو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے نا، یعنی تمام چیزوں سے جو یہاں پر کہی جا رہی ہیں کہ کفر کی اس میں تیز گامی دکھانا ہے نا، پھر جو بھی ہے اسلامک قانون ہے یا اسلامک طریقے ہیں ان کو کسی طرح کچلنے کی کوشش کرنا، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ پھر پاک نہیں کرتا. یہ وہ لوگ ہیں جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے، چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ، یہاں پر کون لوگ ہیں یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے؟ یہ ان اہل کتاب کے جو مفتی تھے، جو قاضی تھے ہے نا، کہ جو جھوٹی شہادتیں دے کر، رشوت لے کر ہے نا فیصلے یہاں سے وہاں کر دیتے تھے، جھوٹی گواہیاں سن کر اور مقدمات کے فیصلے کرتے تھے. تو ان کے لیے یہاں پر بولا جا رہا ہے کہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ اپنے فیصلے لے کر آتے تھے تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے. اب یہاں دیکھیے کہ جب اسلامک حکومت آپ مدینہ میں آپ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہودی اس وقت تک اسلامی حکومت کی باقاعدہ رعایا نہیں بنے تھے، بلکہ اسلامی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات معاہدات پر تھے ہے نا. ان سے معاہدے ہوئے تھے اور اس معاہدے کی روح سے یہودیوں کو اپنے اندرونی معاملات میں آزادی حاصل تھی کہ وہ ان کے مقدمات کے فیصلے انہی کے قوانین کے مطابق اور ان کے اپنے جو قاضی یا جج ہوتے تھے ان سے وہ کرواتے تھے ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر قاضی جو ہوتے تھے ان کے پاس مقدمہ لانے کے لیے وہ مجبور نہیں تھے، وہ خود اپنے ہی فیصلے کیا کرتے تھے. لیکن یہ لوگ جن معاملات میں خود اپنے مذہبی قانون کا فیصلہ مطابق فیصلہ کرنا نہ چاہتے تھے، یعنی جو ان کا قانون ہے مذہبی قانون اس کے مطابق اگر وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے امید سے آ جاتے کہ شاید آپ کی شریعت میں ان کے لیے کوئی دوسرا حکم ہو، اس طرح وہ اپنے مذہبی قانون کی پیروی سے بچ جائیں ہے نا. یہاں پر بھی ایک خاص مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے کہ ایک معزز یہودی خاندانوں میں سے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ناجائز تعلق پایا گیا. اب توریت کی روح سے تو ان کی سزا رجم تھی، لیکن یہ دونوں کو سنسار نہیں کرنا چاہتے تھے، یہودی سزا کو نافذ کرنا نہیں چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مقدمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کا اختیار دیا جائے، اگر وہ رجم کے سوا کوئی اور حکم دے تو قبول کر لیا جائے اور رجم ہی کا حکم دے تو قبول نہ کیا جائے. چنانچہ کیا کرتے وہ لوگ، مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا. انہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے مذہب میں اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا کوڑے مارنا، منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علماء کو قسم دے کر ان سے پوچھا کیا توریت میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی یہی سزا ہے؟ انہوں نے پھر وہی جواب دیا جھوٹا. لیکن ان میں سے ایک شخص جو تھا ابن سوریہ، جو خود یہودیوں کے درمیان کیا تھا اس وقت کا، اپنے وقت میں توریت کا سب سے بڑا عالم تھا، وہ خاموش رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تجھے اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تم لوگوں کو فرعون سے بچایا، طور پر تمہیں شریعت عطا کی، کیا واقعی توریت میں زنا کی یہی سزا لکھی ہے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب دیتا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی بھاری قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا. اصل میں واقعہ یہ ہے کہ زنا کی سزا تو رجم ہی ہے، مگر ہمارے ہاں جب زنا کی کثرت ہوئی
تو ہمارے حکام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بڑے لوگ زنا کرتے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا. بڑے لوگ سے مراد ہائی سوسائٹی والے ہے نا، معزز گھروں والے. اور چھوٹے لوگوں سے یہ حرکت سرزد ہوتی تو انہیں رجم کر دیا جاتا. پھر جب اس سے عوام میں ناراضگی پیدا ہونے لگی تو ہم نے تورات کے قانون کو بدل کر یہ قاعدہ نکال لیا کہ زانی اور زانیہ کو کوڑے لگائے جائیں اور انہیں منہ کالا کر کے گدھے پر الٹے منہ سوار کیا جائے. اس کے بعد یہودیوں کے لیے کچھ بولنے کی گنجائش نہ رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زانی اور زانیہ کو سنسار کر دیا گیا ہے نا. تو یہاں پر دیکھیں کہ ان کے یہاں بھی وہی سزا تھی جو قرآن میں ہے، لیکن اس کو وہ لوگ چھپا رہے تھے. وہ کیا چاہتے تھے؟ اپنی کتاب سے بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے کہ اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرے گی. اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیسے حکم بناتے جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے ہے نا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ان کے اندر ہے، جس کتاب کو خود اللہ کی کتاب مانتے تھے، جس پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے، اس کے حکم کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لائے ہے نا، جن کے پیغمبر ہونے سے ان کو کیا تھا؟ انکار تھا. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کسی چیز پر بھی صداقت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے. دراصل ان کا ایمان اپنے نفس اور اس کی خواہشات پر ہے. جسے کتاب اللہ مانتے ہیں اس سے صرف اس لیے منہ موڑتے ہیں کہ اس کا حکم ان کے نفس پر ناگوار ہے. اور جسے معاذ اللہ جھوٹا مدعی نبوت کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے تھے نا وہ لوگ، تو اس کے پاس صرف اس امید پر جاتے ہیں کہ شاید وہاں کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے کہ ان کے مرضی کے مطابق ہو ہے نا. تو یہاں پر ان کی خصلت یہ بتائی گئی ہے. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اس پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا. وہ اس پر گواہ تھے. بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. اب یہاں پر دیکھیے اتنی بڑی بات جو ابھی یہ پیچھے جو ہم نے سنا کہ ان لوگوں نے توریت میں جو فیصلہ تھا اس کے ہوتے ہوئے بھی ہے نا، صرف اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے آتے ہیں کہ ان کی منشا کے مطابق فیصلہ ہو جائے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم ایمان والوں سے، اب یہاں پر اے گروہ یہود تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضہ لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. یہ ہمارے لیے بھی یہ بات عائد ہوتی ہے کہ ہم بھی اللہ کی کتاب، یہاں پر ایک چیز جو بار بار آئی ہے 3 آیتوں میں الگ الگ ہے نا، جسے میں پڑھنا چاہوں گی یہاں پر کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ہے نا، کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے. یہی آیت نمبر 45 میں بھی یہی آیت تھی وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے. اور یہی چیز آیت نمبر 47 میں آئی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہے. یعنی 3 چیزیں آپ دیکھیں گے، یہ 3 آیتوں کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں کہ پہلا تو وہ کیا ہے؟ کافر، اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والا. دوسرا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ظالم ہے. اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ وہ فاسق ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے مطابق کتنے فیصلے ہمارے جو ہیں وہ قرآن کے مطابق ہوتے ہیں. کتنے فیصلے ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتیں جو ہماری عدالتیں ہیں وہ کیا قرآن کے مطابق فیصلے کرتی ہیں، لیکن ہم جاتے ہیں ان میں فیصلہ کروانے کے لیے. ہم شرعی عدالتوں میں نہیں جاتے، چاہے وہ طلاق کا آپ لے لیجئے مقدمہ ہو، چاہے وراثت کا لے لیجئے ہے نا، چاہے خاندانی ڈسپیوٹ کا لے لیجئے، کچھ ہمارے گھروں میں ہو، تو کوئی بھی فیصلہ کرانے کے لیے ہم کہاں جاتے ہیں؟ جو عدالتیں ہمارے ملک میں ہیں. یہاں پر اللہ کے قانون
پر عمل کرنا. مانا کہ ہم اسلامک ریاست میں نہیں رہ رہے، مانا کہ ہم اسلامی ملک میں نہیں رہ رہے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس اس کی سہولت ہے کہ ہمارے پاس شریعہ کے عدالتیں موجود ہے نا. ایسے ہماری دارالقضاء ہیں کہ جہاں پر جا کر ہم اپنے اللہ کی کتاب کے مطابق ہم فیصلہ کروا سکتے ہیں. اگر ہم نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کروایا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کافر، ظالم اور فاسق کہہ رہا ہے ان لوگوں کو، ہے نا. یہ پورے 3 آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان یہاں پر کیا ہے کہ توریت میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے نا. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک قانون کا ذکر کر رہا ہے نا، قصاص کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کے پاس بھی یہی چیزیں تھی اور پھر انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا. ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی. وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، کوئی نئی چیز نہیں تھی اس میں، ہے نا. وہی ایک دین تھا جو پچھلے تمام انبیاؤں کا دین تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا، اسی کی طرف آپ دعوت دے رہے تھے. تورات کی اصل تعلیمات میں سے جو کچھ ان کے زمانے میں محفوظ تھا تو عیسیٰ علیہ السلام خود بھی مانتے تھے، اور انجیل میں بھی اس کی تصدیق کی گئی ہے نا. بار بار قرآن اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے بھی پیغمبر دنیا کے کسی بھی گوشے میں آئے ان میں سے کوئی بھی پچھلے انبیاء کی تردید کے لیے اور ان کے کام کو مٹا کر ایک نیا مذہب چلانے کے لیے نہیں آیا، ہے نا. بلکہ ہر نبی اپنے پہلے انبیاء کی تصدیق کرتا تھا اور اسی کام کو فروغ دینے کے لیے آتا تھا جسے اگلوں نے ایک پاک ورثے کی حیثیت سے چھوڑا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی کتاب اپنی ہی پچھلی کتابوں کی تردید کرنے کے لیے کبھی نہیں بھیجی، بلکہ اس کی ہر کتاب پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے نا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور یہ چیز بتائی کہ وہی چیز توریت میں تھی، وہی چیز انجیل میں ہے، اور پھر خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس پر نازل کیا، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہے نا. یہ پوری 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 44، 45 اور 47 کے اینڈ میں ہے نا یہاں پر بتا دیا. یہ 3 وہ لوگ جو نہیں اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتے تو پھر وہ لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں، ظالم ہیں اور فاسق ہیں. پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے. لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو. جو حق تمہارے پاس آیا اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی. اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. آخرکار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہے نا، یہ 2 بار اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دہرایا ہے اسی آیت کو. ہوشیار رہو، یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے. پھر اگر یہ اس سے منہ موڑے تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں. اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے نا. ہم دیکھتے ہیں کہ جاہلیت کا لفظ کب آتا ہے؟ اسلام سے پہلے کا جو دور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا دور، اسے ہم دور جاہلیت کہتے ہیں نا. تو اسے اسلام کے خلاف مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جاہلیت کا لفظ اسلام کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے. اسلام کا طریقہ سراسر علم ہے کیونکہ اس کی طرف خدا نے رہنمائی کی ہے جو تمام حقائق کا علم رکھتا ہے. اس کے برعکس ہر وہ طریقہ جو اسلام سے مختلف ہو، الگ ہو،
وہ جاہلیت کا طریقہ ہے. تو عرب کے زمانے میں قبل اسلام جاہلیت کا دور اس معنی میں کہا گیا کہ اس زمانے میں علم کے بغیر محض وہم، قیاس، گمان کی خواہشات پر انسان کیا کرتے تھے، اپنے لیے زندگی کے طریقے مقرر کرتے تھے. اور یہ طرز عمل جہاں جس دور میں بھی انسان نے اختیار کیا اسے بہرحال جاہلیت کا عمل ہی کہا جائے گا، ہے نا. آج ہم دیکھتے ہیں مدرسوں میں، یونیورسٹیوں میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ جزوی علم ہے، کسی معنی میں بھی انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے. لہٰذا خدا کے دیے ہوئے علم سے بے نیاز ہو کر صرف نظام زندگی میں اس علم کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، قیاسات، خواہشات، یہ سب ملا کر اس علم کو ہی ہم اپنا مقصد زندگی بنا لیتے ہیں. تو وہ بھی اسی طرح جاہلیت کی تعریف میں آتا ہے اگر وہ اسلامی تعلیم کے بنا ہے تو، ہے نا. جس طرح قدیم زمانے میں جاہلی طریقے سے کے تعریف میں آتے تھے اسی طرح. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے. یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. تم دیکھتے ہو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. مگر بعید نہیں، اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے. یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں جو لوگ منافق تھے وہ اسلامی جماعت میں رہتے ہوئے بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے تھے، ہے نا. یہاں پر جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ جو لوگ ایمان لائے ہو، تو یہاں پر جو منافق تھے ان کی زیادہ تر دوستیاں کس سے تھی؟ یہودیوں سے تھی. اور یہ کشمکش اسلام کی شکست پر ختم ہو تو کوئی نہ کوئی جائے پناہ محفوظ رہے، ہے نا. ان کو ایسا لگتا تھا کہ اگر ہم ان سے دوستی کریں گے یہودیوں سے یا عیسائیوں سے اور اسلام کا خاتمہ ہوگا تو یہ دوستیاں ہمارے لیے بہتر ثابت ہوں گی، ہے نا، ہمارے کام آئیں گی. تو یہ چیز ان کے نزدیک ان کی دوستی کا سبب تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان ہے نا، جو منافق ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، یا جن کے دلوں میں ایمان ہے، نفاق نہیں ہے، ان کو یہاں پر ایک تنبیہ دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنا رفیق اور دوست نہیں بناؤ. پھر جو نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. تو یہ چیز تو ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ منافقین جو تھے ہر چیز میں کس طرح سے اپنے آپ کو پیچھے رکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کا جو وقت آتا ہے اور کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین کس طرح اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہوئے پھر اور بھی جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر فوراً لبیک کہنے والوں میں یہ لوگ نہیں ہوتے. نماز کی منافق کی مطلب پوری جو خصلت ان کی ہے یہی ہے کہ سامنے سے صرف ظاہر کرتے تھے کہ وہ ہم ایمان لائے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہوتا تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی چیز بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، جسے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، نادم ہوں گے. اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام و نامراد ہو گئے، ہے نا. یعنی کہ روزے بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، زکوٰۃ دی، جہاد میں بھی شریک ہوئے اور قوانین اسلام کی اطاعت بھی کی، لیکن یہ سب کچھ اس بنا پر ضائع ہو گیا کہ ان کے دل میں اسلام کے لیے خلوص نہ تھا. سب سے کٹ کر ایک خدا کے ہو کر نہ رہے، بلکہ اپنی دنیا کی خاطر انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو خدا اور اس کے باغیوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ رکھا تھا، ہے نا. ان کی طرف کبھی ادھر ہوتے کبھی اس طرف ہوتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے. اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے. اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مومنوں پہ نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کی پیروی کرنے میں، اس کے احکام پر عمل کرنے میں، اس کے دین کی روح سے جو کچھ حق ہے نا، اسے حق، اور جو باطل ہے اسے باطل کہنے میں کوئی باک نہ ہوگا. اس کی مخالفت، کسی کی طعن و تشنیع، کسی کے اعتراض کی پرواہ نہ کریں گے، بلکہ
اس کی رائے اسلام کے مخالف اور اسلام کے طریقے پہ چلنے کے معنی میں اپنے آپ کو دنیا بھر میں وہ کرنے کے نکو بنا لینے کے ہوں، تب بھی وہ اسی پر راہ چلیں گے جسے وہ سچے دل سے حق جانتے ہوں۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے۔ جب تم نے اپنے آپ کو ہے نا اللہ کو اپنا رب مان لیا اور پھر تم نے اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے کو اپنا ایک وہ بنا لیا، تو پھر کسی سے بھی کہنے سے، کسی کے اس سے تم ڈرو نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس سے کھیلتے ہیں، ہے نا۔ یہاں پر یعنی یہ کہ اذان کی آواز سن کر کیا کرتے تھے، نقلیں اتارتے تھے، طرح طرح کی ہنسی مذاق کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے، یعنی صرف جہالت اور نادانی کی بنا پر یہ سب کرتے تھے۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی۔ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے، اور جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سوا سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہودیوں کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے کہ بارہا وہ خدا کے غضب سے اور اس کی لعنت میں مبتلا ہوئے، ہے نا۔ ان کے سبت کا قانون توڑنے پر ان کی صورتیں مسخ کر دی گئی، ہے نا۔ پھر تنزلی کا شکار ہوئے، پھر ان کو طاغوت کی بندگی تک انہیں نصیب ہوئی۔ مطلب یہ کہ بے حیائی اور مجرمانہ اور بے باکی کی کوئی حد انہوں نے نہیں رکھی، بلکہ فسق و فجور میں اور اخلاقی تنزل میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی نے لعنت کی ان پر۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے، کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو ان میں بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، حرام کے مال کھاتے ہیں، بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہے، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، یہاں پر ہاتھ بندھے ہوئے سے مطلب کیا ہے نا، یعنی بخیل کہا گیا اللہ تعالیٰ کو۔ کس معاملے میں بخیل کہا گیا ہے؟ کہ ہم پر جو ان کی بنی اسرائیل کی جو بھی کیفیت تھی، جو ان کی تنزلی تھی، جو وہ تنزلی کا شکار ہو رہے تھے، ہے نا، جو اللہ کی لعنت ان پر پڑی تھی، اور بار بار اللہ کے جو احکام کو توڑتے جاتے تھے، اور وہ جو کہا ہے نا باؤ بغضب من اللہ، اللہ کی طرف سے وہ ذلت مسکنت کے مستحق تھے۔ تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ رک گیا، مطلب اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، یعنی اللہ ہم پر کیا نہیں کر رہا ابھی، اللہ نے ہم پر ذلت، ہے نا، اور مسکنت، یہ حالت میں ہمیں مبتلا کیا، تو ہم پر ابھی مطلب اللہ کی طرف سے کوئی بخشش اور انعام یہ سب نہیں ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہم سے ہاتھ روک لیا ہے۔ تمام جو ان کے اوپر مصائب آ رہے ہیں، ہے نا، تو اس وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا تو بخیل ہو گیا، اس کے خزانے کا منہ بند ہے، ہمیں دینے کے لیے اس کے پاس آفات اور مصائب کے سوا کچھ نہیں رہا۔ یہ بات کچھ یہودیت تک ہی محدود نہیں، دوسری قوموں کے جوہلا بھی یہ حال
ہے کہ جب ان پر کوئی وقت آتا ہے، سخت وقت آتا ہے، تو خدا کی طرف رجوع کرنے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں، اس طرح کی گستاخانہ باتیں کرتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہت سے مشکل پریشانی اگر آتی ہے نا، تو نعوذ باللہ بندے کی منہ سے یہ نکل جاتا ہے کہ اللہ کی نظر مجھ پر نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے مجھ پر کرم کرنا چھوڑ دیا، یا مجھ پر اللہ کی بخشش نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ غلط ہیں، یہ یہودیوں کے قول تھے، اس طرح وہ کہتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں، اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہے، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا، وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی و باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی، ہے نا۔ بجائے اس کے کہ اس کلام کو سن کر کوئی مفید سبق لیتے، ہے نا، اپنی غلطیوں اور غلط کاریوں پر متنبہ ہو کر اس کی تلافی کرتے، اپنی گری ہوئی حالت کے اسباب معلوم کر کے اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے، ان پر اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ ضد میں آ کر انہوں نے کیا کیا، حق اور صداقت کی مخالفت شروع کر دی، ہے نا۔ خیر و صلاح کے بھولے ہوئے سبق کو سن کر خود راہ راست پر آنا تو درکنار، ان کی الٹی کوشش یہ کہ جو آواز اس سبق کو یاد دلا رہی ہے اسے دبا دے، تاکہ کوئی دوسرا بھی اسے نہ سننے پائے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں کا انہوں نے کیا کیا، الٹا اثر ان پر ہوا، انہوں نے ضد اور انا کی وجہ سے کیا کیا، اس سے سرکشی اور باطل پرستی میں ان کے اضافہ ہو گیا، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، خدا ترسی کی روش اختیار کرتے، تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے، ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا، ہے نا۔ یہاں پر یہ جو آیت آئی ہے نا، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور میں بھی لیٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ پوچھتی ہیں کہ رسول اللہ کیا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ کوئی پہرے دینا والا ہونا چاہیے، مطلب کوئی محافظ ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنے میں آپ کو آواز آتی ہے باہر سے، تو ایک صحابی ہوتے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون، وہ اپنا نام بتاتے ہیں اور کس وجہ سے، تو بولے اللہ کے رسول میں پہرا دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دیا جاتا تھا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ اس آیت سے پہلے محافظ ساتھ رکھتے تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن میں یہ آیت کا نزول ہوا کہ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے نا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر پھر محافظ رکھنا چھوڑ دیے۔ یقین رکھو وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اب یہاں پر اہل کتاب کو تورات اور انجیل قائم کرنے سے مراد راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کرنا، انہیں اپنا دستور زندگی بنانا۔ اس موقع پر اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے کہ یہ جو مطلب بات ہے، اس قسم کی عبارات جو ہے یہودی اور عیسائی جو تھی مصنفین نے بطور خود لکھی ہیں۔ دوسری قسم کی عبارات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے پیغمبروں کے اقوام سے منقول ہے. یعنی مطلب یہ کہ جو چیزیں صحیح چیزیں تورات اور انجیل میں موجود ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، اور کچھ چیزیں جو انہوں نے خود گھڑ لی ہیں، ہے نا، جو موسیٰ علیہ السلام کے قول ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال ہیں، ان کے علاوہ انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ نے ایسا فرمایا، فلاں نبی نے ایسا کہا. تو ان میں سے پہلی قسم کی عبارات کو الگ کر کے دوسری قسم کی عبارت کو جو بآسانی یہ دیکھ سکتا ہے کہ ان کی تعلیم قرآن کی تعلیم کوئی نمایاں فرق نہیں ہے نا، اور جو انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لی تو وہ سب کیا ہے، وہ اس پر عمل کرنا. جیسے آج جو حالت میں توریت اور انجیل ہے وہ خالص اللہ کی طرف سے عطا کردہ کلام نہیں ہے نا. سب کچھ اس میں کیا ہو گیا ہے، ابھی انہوں نے جو آسان چیزیں تھی وہ رکھی، جو مشکل آسان چیزیں تھی اسے عمل میں لانے کے لیے اس میں رکھا، اور جو مشکل چیزیں تھی اس کو وہاں سے ہٹا دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یقین جانو یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں، مسلمان ہو، یہودی ہو، صابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ روز آخر پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا، کسی کو انہوں نے جھٹلایا، کسی کو قتل کر دیا. اپنے نزدیک یہ سمجھے کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی سب حرکات دیکھتا رہا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یعنی یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے. مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اور اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے. اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرتے ہیں. یہاں پر ایک چیز جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دے دیا تھا، خدا بنا بیٹھے تھے، بار بار اللہ تعالیٰ اس کی یہاں پر فہمائش کر رہا ہے کہ ہے نا کہ وہ ایک انسان تھا. ظاہر ہے جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہو، جس کا شجر نسب تک موجود ہو، جو انسانی جسم رکھتا ہو، ہے نا، یہاں پر جو کہا جا رہا ہے، اور اس میں صفات، تمام ان صفات پر جو انسان کے لیے مخصوص ہے کہ جو سوتا ہے، کھاتا ہے، گرمی اور سردی محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ جسے شیطان کے ذریعے سے آزمائش میں بھی ڈالا گیا، اس کے متعلق کون معقول انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ خدا ہے یا خدائی میں خدا کا شریک ہے؟ یہ انسانی ذہن کی ضلالت پذیری کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ عیسائی خود اپنی مذہبی کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو ایک انسانی زندگی پاتے ہیں، پھر بھی اسے خدائی سے متصف قرار دینے پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں. حقیقت یہ کہ لوگ اس تاریخی اس مسیح کے قائل ہی نہیں جو عالم واقع میں ظاہر ہوا تھا، بلکہ انہوں نے خود اپنے وہم و گمان سے خیالی مسیح تصنیف کر کے اسے خدا بنا لیا ہے نا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود جب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کا ہی قول ہے کہ اب بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے نا، یہ خود عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. یہ چیز ان کے اندر موجود تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پورا انسانی صفات سے متصف پاتے تھے، پھر بھی انہوں نے خدا کا درجہ دے دیا تھا. ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا، سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے. کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا سبیل سے بھٹک گئے.
بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے جو لوگوں نے کفر کیا تھا، ہے نا، کفر کیا تھا، اللہ کی راہ چھوڑ دی تھی، تو ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ کی زبان سے جو لعنت کی گئی ہے نا، یہاں پر لعنت کی گئی، تو یہ چیز سرکش ہو گئے تھے، زیادتیاں کرنے لگے تھے اور برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، ہے نا۔ مطلب کیا کرا تھا، انہوں نے دعوت کا کام بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہر قوم کا بگاڑ چند لوگوں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر قوم کی اجتماعی طاقت جو ہے وہ صحیح ہو، اس کا ضمیر صحیح ہو، زندہ ہو، تو بگڑے ہوئے افراد کو دبائے رکھتی ہے۔ اور اگر قوم ہی بحیثیت مجموعی مطلب بگڑنے نہیں پاتی، اس طرح سے قوم بحیثیت مجموعی بگڑنے نہیں پاتی، لیکن اگر قوم ان افراد کے معاملے میں تساہل شروع کر دیتی ہے یا ان کے بگاڑ کی فکر ہی نہیں کرتی، غلط کار لوگوں کی ملامت کرنے کی بجائے ان کو چھوڑ دیتی ہے آزاد، تو پھر رفتہ رفتہ وہی خرابی کیا ہوتی ہے، چند افراد تک محدود نہیں رہتی بلکہ پوری قوم میں پھیل جاتی ہے۔ اور یہی چیز آخرکار بنی اسرائیل کے بگاڑ کا موجب بنی، یعنی چند لوگوں میں بگاڑ شروع ہوا اور پھر قوم کا اجتماعی ضمیر تھا جو مر چکا تھا، اور پھر انہوں نے اس چیز کی اصلاح نہیں کرنی چاہیے، جو بگڑے ہوئے لوگ تھے ان کو صحیح راہ کی طرف لانا نہیں چاہا، ہے نا۔ یہاں پر وہی چیز بتائی جا رہی ہے نا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کام سونپا ہے کہ برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، ہے نا، آج ہم بھی اس چیز کو چھوڑ بیٹھے، اس چیز کو چھوڑ کیا بیٹھے، اس سے غافل ہو گئے ہم لوگ، تو آج ہماری بھی قوم دیکھیے کس طرح گمراہی میں ہے، کس طرح گمراہی میں، مطلب دین کی صحیح سوچ، صحیح فہم ان میں ہے ہی نہیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایسی ایسی چیزوں میں ملوث ہیں جو اسلام میں ہے ہی نہیں، ہے نا۔ تو یہاں پر آج یہ جو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا، یہ ہم میں بھی یہ چیز آ گئی ہے جو بنی اسرائیل میں تھی، اور وہی پوری قوم کے بگاڑ کا موجب بنتی ہے اگر ہم روکنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے کی۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں۔ پھر ایک چیز اور جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، تم اہل کتاب، اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے۔ لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کے پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں۔ ولا تجدن اقربهم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار، عالم، تارک الدنیا، فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ یہ ان کی وہ بتائی جا رہی ہے صفت کہ ایمان لانے والوں کی عداوت میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے زیادہ عداوت میں کون ہے؟ مشرکین اور یہودی ہے نا۔ عیسائی اس میں کم ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ہے نا، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان میں تارک الدنیا اور فقیر پائے جاتے ہیں۔ کس میں؟ عیسائیوں میں۔ اور آج دین میں
مطلب دین کہنا چاہیے کہ قبول کرنے میں، اسلام قبول کرنے میں جو زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ نصارائی ہے، وہ عیسائی ہے نا. تو یہاں پر ان کے دل نرم ہوتے ہیں، یہ کلام ان پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، بجوز اس کے یہ کلام جو ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ یہودیوں کو اور یہ مشرکین کو اور ضد اور انا اور بغض میں کیا کرتا ہے، اس کے خلاف کر دیتا ہے. قرآن نہیں سننا، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا، یا قرآن کو کسی طرح اس کی تعلیمات کو دبانا، ختم کرنا، یہ ان کا بیڑا ہے. آج ان کا جو ٹارگٹ ہے اسلام، اس میں سب میں زیادہ بڑے ہوئے یہود اور مشرکین ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں جو بات کہی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مشاہدے کے طور پر وہ سچ ثابت ہو رہی ہے نا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. میری بہنوں، یہاں پر یہ 6واں جز پورا ہوا، جس میں سورہ نساء کی اور سورہ مائدہ، سورہ نساء کا اختتام ہوا، اور سورہ مائدہ ابھی اس کے یہاں پر دیکھیں گے کہ باقی ہیں ابھی سورہ مائدہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے یہاں پر سنا اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس ماہ مبارک کی مبارک گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ قرآن سے زیادہ ہمارا ربط مضبوط رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر شبانہ پا، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، عافیت دے. آئیے اب ہم تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں. اللہم انس فشدنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا الى رضوانک والى جناتک جنات النعیم. اللہم لا تدع لنا هذا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا ضالا الا هديته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته یا ارحم الراحمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین. اللہم تقبلنا دعاءنا وصلاتنا وصیامنا وقیامنا یا حی یا قیوم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.